بات کر لیتے ہیں اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی کی رہنما شرمیلا فاروقی صاحبہ. بہت شکریہ شرمیلا، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان ایک تو بجٹ سے متعلق رابطے جاری ہیں، کیا کوئی پیش رفت بجٹ کے حوالے سے ہوئی ہے یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی، جہاں تک ہمیں نظر آ رہا ہے ویسے بائی دا وے، کہ کوئی ڈیڈ لاک تو نہیں برقرار ابھی تک؟ جی بہت شکریہ سائم. دیکھیے جی، پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی حکومت جو اس وقت بجٹ سازی کے مرحلے میں ہے اس میں بالکل رابطے ہوئے ہیں اور ڈسکشنز ہو رہی ہیں. اور ڈسکشنز ہو رہی ہیں کیونکہ ہم آئی ایم ایف پروگرام کے اندر ہیں. پہلے تو پی ایم ایل این کی جو فائنانس ٹیم ہے ان کو آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں اور کچھ نئی شرائط بھی اس دفعہ شامل ہوئی ہیں ان کے اوپر ڈسکشنز کرنا تھا آئی ایم ایف کے ساتھ، اور اس کے بعد پیپلز پارٹی سے ڈسکشنز کرنی تھیں جو اس وقت جاری ہیں. اور پیپلز پارٹی سے ڈسکشنز کرنا اس لیے ضروری ہیں، ایک تو ہم ان کے بہت ہی اہم اتحادی ہیں اور دوسرا ہمارے جو تحریری معاہدے ہیں اس میں یہ شامل ہے کہ بجٹ سازی کے وقت گورنمنٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی مشاورت بھی لے گی اور ان کو اس تمام پروسیس کا حصہ بھی بنائے گی کہ بجٹ میں کیا ٹیکسز لگ رہے ہیں، کیا کم ہو رہے ہیں یا کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. جہاں تک میں کچھ ٹیلی ویژن چینلز پہ سن رہی تھی اور شاید آپ کی بھی ٹیلی ویژن چینل پہ دیکھ رہی تھی کہ ڈیڈ لاک ہے، ایسا کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہے. دیکھیے اس طریقے سے صدف نے کہا کہ ہمیں ایک پروگرام ہے، وی آر ان این آئی ایم ایف پروگرام، ہم قرضہ لے کے بجٹ بنا رہے ہیں. اور جب آپ قرضہ جس سے لیتے ہیں تو قرضہ دینے والا ادارہ اپنی کچھ شرائط رکھتا ہے. ان شرائط کے اوپر کس طریقے سے وفاق نے کام کرنا ہے، کس طریقے سے صوبوں میں کام کرنا ہے، اس کا ایک فریم ورک ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ نہ صوبوں کے وسائل زیادہ افیکٹ ہو نہ وفاق کے ہوں. اور چونکہ ہمیشہ جو بجٹ ہوتا ہے وہ خسارے میں ہی ہوتا ہے، قرضہ لیتے ہیں پھر اس پہ سود آتا ہے، سود کے پھر قرضہ لے کے سود واپس کرتے ہیں. یہ ایک ایسا وشیس سرکل ہے جس میں آپ کے پاس بہت کم فسکل سپیس رہ جاتی ہے کہ آپ کوئی ترقیاتی کام کریں یا عوام کو کوئی ریلیف دیں. اور جہاں تک اس حکومت کا تعلق ہے تو مجھے یہ بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے کہ اپنے اخراجات کم کرنے میں یا اپنی انیفیشنسی کم کرنے میں یا جو دیگر سرکولر ڈیٹ کے حوالے سے جو انرجی سیکٹر کے اندر 5.1 ٹریلین تک پہنچ چکا ہے اور ایسی دیگر چیزیں ہیں وہ کم کرنے میں بہت ناکام رہے ہیں. ایف بی آر کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو ان کے جو ریونیو ٹارگیٹس ہیں وہ مسلسل ان کو اچیو کرنے میں فیل ہو رہے ہیں. آپ نے بات بالکل ٹھیک کی کہ بیکاز ہم آئی ایم ایف پروگرام کے انڈر ہیں، بہت ساری شرائط وہاں سے آتی ہیں، لیکن یہ تو لاسٹ ایئر بھی تھا، یہ تو اس سے پچھلے سال بھی ایسی سچویشن تھی. مگر یہاں پہ کچھ دنوں سے جو بیانات آ رہے ہیں، خاص طور پہ بلاول صاحب جب سے گلگت گئے ہیں، گلگت بلتستان، وہ بی آئی ایس پی کا بڑا ذکر کر رہے ہیں. این ایف سی کے حوالے سے پچھلے کئی عرصے سے بات ہو رہی ہے. 18ویں ترمیم کے اوپر بھی بہت سارے سوال اٹھ رہے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب کو میں یہاں پر کوٹ کرتی ہوں، انہوں نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے بہت بڑے سوال اٹھائے. کہتے ہیں بے پناہ کرپشن ہے اور اس سے بجائے ظاہر پروگرام تو غربت کم کرنے کے لیے تھا، لیکن کہتے ہیں اس سے غربت بڑھی ہے، ختم تو نہیں ہوئی ہے اور یہ لوگوں کو بھکاری بنانے والی بات ہے. تو ظاہر ہے مجھے لگتا ہے کہ وفاق اور سندھ میں خاص طور پر اس پروگرام کو لے کے کافی زیادہ ایشوز ہیں جو کہ ریزالو نہیں ہو رہے. تو کیا یہ بھی وجہ ہے بجٹ اب تک نہیں آ پا رہا ہے؟ صدف یہ بالکل بھی وجہ نہیں ہے کہ بجٹ بی ایس پی کے اوپر ڈسکشن ہو رہے ہیں تو اس وجہ سے بجٹ نہیں آ رہا. جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ حکومت جو ہے آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوسیشنز کر رہی تھی، اس میں ان کی کوئی تاخیر ہوئی، اس وجہ سے بجٹ آگے بڑھا ہے کیونکہ اب اس انگیجمنٹ کے بعد آئی ایم ایف کے اب پیپلز پارٹی سے ڈسکشنز ہو رہی ہیں. یہ حکومت کی جو ٹائم لائنز تھیں وہ ان کا ایشو ہے، ہمارا نہیں ہے. دوسری چیز، رانا ثناء اللہ ایک انتہائی قابل احترام اور سینئر سیاستدان ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ جب وہ بات کریں تو ان کو حقائق پہ مبنی باتیں کرنی چاہیے کیونکہ پھر عوام گمراہ ہو سکتی ہے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام وہ پروگرام ہے جو پاکستان کا واحد پاورٹی ایلیویشن پروگرامز ہیں. اس کو نیشنلی صرف قومی سطح پہ صرف نہیں سراہا گیا، جو ڈونرز ہیں، ورلڈ بینک ہے، ای ڈی پی، جو تمام ڈونرز ہیں انہوں نے بھی سراہا گیا. پیسہ وہاں سے بھی آتا ہے اور جو پیسہ دیتا ہے نا پھر وہ ایک ایک چیز نقطہ بھر اس کو پھر چیک کرتا ہے. تو اس میں تو کرپشن کی بات ہی نہیں ہے. اور جہاں تک بات یہ کہی گی، میں مجھے دکھ ہوتا ہے، اگر آپ شیئر کرنا چاہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جب سے شروع ہوا ہے تب سے لے کر اب تک کتنے لوگ خط غربت سے اوپر آ گئے اس پروگرام کی وجہ سے، پاورٹی ایلیویشن کیسے ہو سکی ہے، کوئی سٹیٹس ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیے صدف، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جب کرپشن کی بات کی جاتی ہے تو جس طرح میں نے آپ سے پہلے کہا کہ آج
فیڈرل گورنمنٹ کیوں کہتی ہے کہ BISP واپس لے لو یا صوبوں کے ہم جو فسکل سپیس ہے وہ لے کے ہم وفاق کی جو نااہلیاں ہیں اس کو کور کریں. FBR جو مسلسل اپنے ریونیو ٹارگٹس اچیو کرنے میں ناکام رہ رہا ہے اس کی بدعنوانیوں کو لے کے صوبے کیوں اس کا خمیازہ بھگتیں. بات یہ ہے جب آپ کرپشن کی بات کرتے ہیں تو کیا ڈسکوز میں کرپشن نہیں ہے؟ کیا فیڈرل گورنمنٹ کی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کے نا کرپشن نہیں ہے؟ 5.1 ٹریلین 5,000 بلین روپیز کا سرکولر ڈیٹ ہے انرجی سیکٹر میں آپ کے پاس, ملک کی بلند ترین سطح کے اوپر آج پہنچ گیا ہے. تو یہ تو فیڈرل گورنمنٹ کی نااہلی ہے. آپ کتنے ہی پیسے صوبوں سے لے لیں, ان کی کٹوتی کر دیں, آپ پھر بھی اپنی نااہلی کو کور نہیں کر پائیں گے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام وہ واحد پروگرام ہے پاکستان کا جو پاورٹی ایلیویشن پروگرام ہے, اور اس کو ڈونر ایجنسیز بڑی تھریڈ بیئر دیکھتی ہیں. اور یہ بات کہنا, دیکھیں یہ بات کہنا یہ بہت ہی انسینسٹیو بات ہے. میں سمجھتی ہوں ان کو نہیں کہنی چاہیے تھی کہ آپ لوگوں کو بھکاری بنا رہے ہیں. ورلڈ بینک یہ کہتا ہے, اور میں نہیں کہہ رہی, پیپلز پارٹی نہیں کہہ رہی, ورلڈ بینک یہ کہتا ہے کہ اس ملک میں 50% سے زیادہ لوگ غربت کی سطح سے نیچے ہیں. گورنمنٹ تو کوئی فگر دیتی نہیں ہے نا, کیونکہ گورنمنٹ کیسے دے گی ان کو, تو پھر ظاہری بات ہے امبیرسمنٹ کا سامنا ہوگا. جس ملک میں 50% لوگ غربت کی سطح سے نیچے ہیں اس میں بے نظیر انکم سپورٹ ایک سپورٹ دے رہی ہے فیملیز کو. اور بے نظیر انکم سپورٹ صرف کیش ٹرانسفر نہیں کرتی. بے نظیر انکم سپورٹ کے اندر آپ کی بے نظیر کفالت پروگرام ہے, بے نظیر نشو نما پروگرام ہے جو آپ کے بچے سٹنٹڈ ہیں, آپ کے بچے میل نیوٹریشن ان کے لیے کرتی ہے. بے نظیر ہنرمند پروگرام ہے, لوگوں کی اسکل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. آپ اس پروگرام کو ایکسپینڈ کریں. دنیا کے دیگر ممالک کے اندر جہاں پر غربت ہوتی ہے وہاں پر ریاست جو ہے وہ پاورٹی ایلیویشن پروگرامز بناتی ہے. 2008 کے بعد اس ملک میں کوئی پاورٹی ایلیویشن پروگرام نہیں بنا. کیا اس پروگرام کو پھر وفاق سے نکال کے صوبوں کے حوالے کر دینا چاہیے شرمیلا آپ کے خیال میں, کیونکہ وفاق کے پاس تو فنڈ نہیں ہے؟ دیکھیں میں نے آپ سے پہلی بات یہ کی کہ دنیا کی ریاستیں جب اپنے لوگوں کو غربت کی سطح سے نکالنا چاہتی ہیں تو پاورٹی ایلیویشن پروگرام دیتی ہے. یہ ریاست کی ذمہ داری ہے, یہ صرف صوبوں کی ذمہ داری نہیں. اگر آپ صوبوں کو دے دیں گے, گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں کیا ہوگا؟ وہ تو پروونسز نہیں ہیں, ان کو تو نہیں ملتا نا, یہ وہ تو پھر نہیں فنڈ کر سکیں گے. اور نہ ہی NFC میں ان کو کوئی شیئر ملتا ہے, نہ ان کے پاس اپنے وسائل ہیں. دے آر ڈیپینڈنٹ آن دا فیڈرل گورنمنٹ. تو آپ تو یہ اختیارات وہاں کی عوام سے لے رہے ہیں. کیوں آپ کو اس پروگرام سے ایسی کیا چڑ ہے یا ایسی کیا دشمنی ہے کہ آپ اسی پروگرام کو ختم کرتے ہیں؟ آپ شرمیلا رانا صاحب یہ کہتے ہیں کہ پنجاب کے اگر میں بات کروں تو اس کے ڈیٹا کے اوپر بھی ان کو تشویش ہے, سوالات انہوں نے اس پہ بھی اٹھائے. میں ذرا ایک سوال اپنا ایڈ کرنا چاہتا ہوں یہاں پر. رانا صاحب یہ ایک چیز آپ کے پروگرام کے توسط سے, کیونکہ آپ کی ہی چینل کے اوپر انہوں نے کل یہ بات کی, انہوں نے کہا جی بلدیاتی نظام ہونا چاہیے, کراچی کے لیے الگ بلدیاتی نظام ہونا چاہیے. مجھے پہلے رانا ثناء اللہ بتائیں کہ جس صوبے سے ان کا تعلق ہے پنجاب, وہاں تو بلدیاتی نظام ہے ہی نہیں. لیٹ اسٹارٹ فرام دیر. ایک بلدیاتی نظام وہاں لائیں تو صحیح. ICT کے اندر جو بلدیاتی نظام ہے وہ تو بالکل ہی ناقص ہے, اور باقی پنجاب میں تو ہے ہی نہیں. اتنی بڑی بڑی باتیں کرنا کہ جی کراچی کی بات کرنا, پھر سندھ کی بات کرنا, لیکن جس صوبے سے آپ کا تعلق ہے پہلے وہاں تو کہیں, اپنی وزیر اعلیٰ سے درخواست کریں کہ خدارا وہاں بلدیاتی انتخابات کرا دیں. نظام کو کام بھی تو کرنا چاہیے نا, نظام کو رزلٹ بھی تو پروڈیوس کرنے چاہیے نا. یہ مدعا تھا ان کا, رانا ثناء اللہ صاحب کا. میرا سوال صرف یہ ہے, اور مجھے یہ جواب دے دیں کہ پنجاب میں آج تک بلدیاتی انتخابات کیوں نہیں ہو پائے؟ وجہ کیا ہے؟ کیوں نہیں؟ وائی آرنٹ یو امپاورنگ دا پیپل ایٹ دی گراؤنڈ لیول؟ کیوں نہیں کر رہے؟ یہ تو آئین کا حصہ ہے نا کہ آپ نے 3rd tier آف گورنمنٹ بنانا ہے, آپ نے امپاورمنٹ کرنا ہے آرٹیکل 148 کے تحت. تو آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ آپ دوسرے صوبوں کے بلدیاتی انتخابات کے اوپر نکتہ چینی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے بالکل کریں, آپ کا رائٹ ہے, آپ کو شاید کچھ پسند ہو ناپسند ہو, لیکن اپنے صوبے میں تو آپ انتخابات ہی نہیں کریں. وہاں تو سسٹم ہی نہیں ہے, زیرو. تو زیرو سے کچھ تو آگے بڑھے نا, انتخابات کرائیں, امپاور کریں. جیسا نظام آپ چاہتے ہیں بلدیاتی, پہلے اپنے صوبے میں رائج کر کے دکھائیں, اس کو ایگزامپل بنائیں, پھر ہم سے بات کریں. اچھا تو شرمیلا وہی کہتے ہیں کہ اگر نہیں کر رہے, جیسے میں رانا ثناء اللہ صاحب کو اگین کوٹ کر رہی ہوں کہ بلدیاتی نظام با اختیار نہیں کرتے تو پھر نئے انتظامی یونٹس بنا لیں, بلدیاتی اداروں کو اختیار دینا ہوں گے, نہیں تو پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی شہر کا جو حال ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. تو پھر میں بھی یہ کہہ سکتی ہوں صدف کہ پنجاب میں تو بلدیاتی انتخابات ہو ہی نہیں رہے ہیں, ڈیلے پہ ڈیلے ہو رہے ہیں, کسی نہ کسی بہانے سے آپ انہیں آگے کرتے جاتے ہیں. تو لاہور کو الگ صوبہ بنا دیں, جنوبی پنجاب کو الگ صوبہ بنا دیں, لیٹ اسٹارٹ فرام دیر نا. بات تو دیکھیں, حق انصاف کی بات کریں. ایک صوبے میں جہاں پر بلدیاتی نظام ہے
کتنا امپاورڈ ہے کتنا نہیں ہے آپ کے مطابق اس کے اوپر ڈبیٹ ہو سکتی ہے، لیکن جس صوبے کی آپ بیٹھ کے جہاں سے بات کر رہے ہیں اس صوبے میں تو بلدیاتی نظام ہے ہی نہیں، تو پھر اس کو بھی ایک الگ ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنا دیں. یہ کسی کی خواہشات پہ نہیں بنتے نا، صوبے بنانا یہ کسی کی خواہشات پہ نہیں بنتے، یہ اس صوبے کی عوام کی توقعات پہ اور خواہشات پہ بنتے ہیں. اچھا میں شرمیلا صاحبہ اس میں ایڈ کر دوں، یہ سسٹم تو ہم میں سسٹم پلیز اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا جو رانا صاحب نے کل کہی. وہ انہوں نے یہ کہا کہ جو بلاول صاحب تقریر جب کر رہے ہیں گلگت میں جا کے تو وہ تانا دے رہے ہیں اسلام آباد کو اور وزیر اعظم کو. وہ کہتے ہیں کہ کراچی کی کنڈیشن دیکھ لیں اور اس کے بعد بلاول صاحب کی تقریر میں جتنے بھی تانے ہیں وہ سب ان کی اپنی پارٹی کو ہی جاتے ہیں. مطلب ان کی بات کا مفہوم یہ تھا کہ جب نون لیگ بات کرتی ہے گلگت میں جا کے تو وہ خواجہ سعد رفیق صاحب کہتے ہیں کہ آپ لاہور دیکھ لیں جناب، آپ فیصلہ آباد دیکھ لیں، آپ سیالکوٹ دیکھ لیں، ہم یہ ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں گلگت میں. پیپلز پارٹی کے پاس ایسا کیا پریسیڈنٹ ہے، کون سی گڈ گورننس کا یا پھر ڈیولپمنٹ کا پریسیڈنٹ ہے جو وہ یہ بات کر سکتے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ سائم فار آسکنگ دس کوشچن. میں چاہتی تھی کہ آپ مجھ سے سوال پوچھیں. گلگت بلتستان کی عوام کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا کیا؟ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ٹائم سے ان کو امپاور کیا گیا، اور جب صدر آصف علی زرداری صاحب آئے پہلی بار وہ صدر مملکت بنے تو گلگت بلتستان امپاورمنٹ اینڈ سیلف گورننس آرڈر 2009 رائج کیا گیا، اور اس کے بعد پہلی دفعہ گلگت بلتستان کے الیکشنز ہوئے، ایک لیجسلیٹو اسمبلی آئی، چیف منسٹر بنا، گورنر بنا، اور اس کے بعد جو ترقیاتی کام پیپلز پارٹی نے شروع کیے ہیں اس کی کوئی مثال نہیں ہے. یہ جو آپ کا ڈیم ہے بھاشا ڈیم ہے پیپلز پارٹی نے شروع کیا، ترقیاتی کام پیپلز پارٹی نے شروع کیے. اسی لیے آج اب بلاول بھٹو زرداری صاحب اور آصفہ بھٹو صاحبہ کی اگر آپ جلسے دیکھیں تو ایک جمع غفیر ہے وہاں عوام کا. دے نو کہ کس نے ڈیلیور کیا. پاکستان پیپلز پارٹی کی اور گلگت بلتستان کے عوام کی ایک والہانہ محبت ہے آپس میں، اسی وجہ سے وہ بھرپور طریقے سے شرکت کر رہے ہیں، اور آج بھی اگر ہمیں حکومت ملتی ہے تو ہم ان کو مزید امپاور کریں گے. وہاں پر روڈز کے نیٹ ورک بنانا، وہاں پر ان کو امپاور کرنا، اور یہ نعرہ ہمارا ہے، اور اس نعرے پہ ہم نے عمل کر کے دیا کہ حق کی حاکمیت، حق کی ملکیت اور حق کے روزگار. یہ نعرہ گلگت بلتستان کی عوام کو ہم نے دیا اور ہم نے اس پہ عمل کر کے دکھایا. لیٹس سی یہ جلسے جو ہیں یہ ووٹ میں کیسے ٹرانسلیٹ ہوتے ہیں. تھینک یو سو مچ شرمیلا فاروقی صاحب ہمارے ساتھ تھیں. جی اس وقت آپ دیکھ لیں کہ سیاست جاری ہے.